وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسك في أهل القبور رواه الترمذي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، بندہ پرور، غریب نواز، لجپال، اس پاک پروردگار کا بہت بڑا احسان کہ اللہ رب الرحمن نے وقت پر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز پڑھنے کی اور خطبہ سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، امام الرسل، خاتم النبیین والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب الرحمن نے، جسے اللہ پروردگار عالمین نے، جسے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت اور جنات کے لیے بھی رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت اور پرایوں کے لیے بھی رحمت، دوستوں کے لیے بھی رحمت اور دشمنوں کے لیے بھی سراپا سراپا رحمت۔ آج کا ہمارا خطبہ جمعہ اس مسجد میں، جامع مسجد محمدی، فکر آخرت کے تعلق سے ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور سننے والی ماؤں اور بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر پہلو بدل پہلو آخرت کا ذکر فرمایا، اس دنیا کے فنا ہو جانے کا اور ختم ہو جانے کا ذکر فرمایا، اور ہر مرتبہ اللہ رب الرحمن ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک نئے پہلو کے ساتھ اور نئے مضمون اور نئے الفاظ کے ساتھ اللہ رب الرحمن، اللہ سبحانہ و تعالی وہ قیامت کا منظر اور اس دنیا کے ختم ہو جانے کا، اس دنیا کے فنا ہو جانے کا اللہ رب الرحمن قرآن کریم میں، اپنے کلام میں اور اپنے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں، نازل شدہ کتاب کے اندر کئی مقامات پر اللہ رب الرحمن نے دنیا کے فنا ہو جانے کا، اس دنیا کے نیست و نابود ہو جانے کا، اس کائنات کے مٹ جانے کا، ان مضبوط پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کا
اور یہ اوپر تلے 7 زمینیں اور 7 آسمان، اللہ رب الرحمن ان کے فنا ہو جانے کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ ہماری یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا آج ہے اور اس کائنات نے، اس نظام زندگی نے، اس دنیا نے کل فنا ہو جانا ہے، اور باقی رہنے والی ذات وہ پہلے بھی اللہ اور پھر بھی اللہ۔ اللہ رب الرحمن نے فرمایا هو الأول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس پر کافر بھی ایمان رکھتا ہے اور مومن بھی ایمان رکھتا ہے۔ فرق صرف اس بات کا ہوگا کہ جس نے دل و جان کے ساتھ، اپنے دل کے یقین کے ساتھ مرنے کو اور آخرت کو مان لیا، دل اور دماغ کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو گئی، وہ صرف میاں مٹھو کی طرح رٹا نہیں لگاتا۔ ایک وہ جو مانتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہاں مرنا ہے اور مرنے کے بعد آخرت کا معاملہ آنا ہے، وہ قیامت کا معاملہ ہوگا، وہ یوم الحساب، حساب کا دن ہوگا۔ کہنے کو کافر بھی مرنے کو مانتا ہے اور مومن بھی مرنے کو مانتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن وہ مومن جس کے دل میں ایمان مضبوط اور راسخ ہو چکا ہے، وہ مومن جہاں اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ ہاں مرنا ہے اور مرنے کے بعد آخرت بھی ہے، ہاں جی، جب حقیقی معنوں میں اور صحیح معنوں کے اندر ایماندار بندے کے دل دماغ کے اندر آخرت کا مضمون بیٹھ جاتا ہے تو پھر بندہ مومن اللہ اکبر وہ 24 گھنٹے زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے کہ آج ہوں اور کل نہیں ہوں، اور اس اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بناتے ہوئے میں آخرت کی تیاری کر لوں۔ اور پیارے بھائیوں، موت ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کا وقت اور ٹائم پورا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، نہ وہ موت بڑے کو دیکھتی ہے، نہ وہ چھوٹے کو دیکھتی ہے، نہ وہ معصوم کا لحاظ کرتی ہے، نہ وہ بڑے بوڑھے باپ اور ماں کا لحاظ کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید فرقان حمید نے، اللہ نے اپنی کتاب میں بہت سے مقامات میں آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا کی۔ یہ کب؟ کہ جب ہم اللہ کا قرآن پڑھیں گے، جب ہم اللہ کا قرآن سنیں گے۔ دیکھیے کہ اسلام کیسا بہترین دین ہے، اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کتنی عظیم و شان شریعت ہے کہ اللہ نے ہر ہفتے میں ایک مرتبہ ہماری ریپیئرنگ کا، ہماری ٹیوننگ کا بندوبست کر دیا اس خطبہ جمعہ کی صورت میں۔ تو جو جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہوتا ہے وہ پھر آخرت کی فکر بھی کرتا ہے، وہ پھر آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے، اور جو زبان سے تو کہتا ہے کہ آخرت نے آنا ہے مگر وہ آخرت کی فکر نہیں کرتا اور آخرت کی تیاری نہیں کرتا، اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم طوطے کو رٹا لگوا دیتے ہیں کہ میاں مٹھو چوری کھاسیں، اسے کوئی معلوم نہیں ہے، بس اس نے چند لفظ جو ہے وہ اپنی زبان پر پکا لیے، مضبوط کر لیے، کوئی معلوم نہیں ہے۔ تو جو جس کے سینے میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے وہ حقیقتاً پھر آخرت کی فکر بھی کرتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ التکویر میں آخرت کا بیان فرماتے ہیں کہ کیسے یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی اور اللہ رب الرحمن آخرت کو برپا فرما دے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ اللہ نے ان آیات میں کائنات کے تباہ برباد ہو جانے کو اور آخرت کے برپا ہو جانے کو بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ بندہ جو اعمال کر کے دنیا میں آیا ہوگا، بندے کی زندگی کے کیے ہوئے اعمال، وہ آدمی کی پوری زندگی 70 سال گزاری ہے یا 1000 سال کی زندگی گزار کر آیا، اللہ اکبر، ہماری یہ گزری ہوئی زندگی آخرت میں ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں موجود ہوگی، اور ہر آدم ذات یہ بات بخوبی جان چکا ہوگا کہ آج آخرت میں ہلاکت سے تو جاری ہے یا آج آخرت کے اندر اللہ رب الرحمن اپنا فضل و کرم کر دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ هی دار القرار۔ فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ نہایت معمولی زندگی ہے، اور کتنی معمولی زندگی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سورۃ النازعات ہے۔ اللہ رب الرحمن اس معمولی زندگی کی مثال بھی بیان فرما رہا ہے، اور کئی دیگر مقامات پر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے یہ وضاحت بیان فرما دی۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ تو اللہ رب الرحمن نے کیا فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی معمولی زندگی ہے، اور جب مرنے کے بعد قیامت برپا ہوگی، وہ قیامت کے جس کا ایک دن 50,000 سال پر ہوگا۔ یہاں کل کتنی زندگی ملی؟ یہاں 70 سال، 100 سال، 1000 سال، اور وہاں کا ایک دن اتنا بڑا ہوگا۔ جب آدمی قیامت میں دیکھے گا اور اپنی قبر میں کھڑا ہوگا، وہ یہی کہے گا کہ میں دنیا میں ایک دن رہا یا آدھا دن رہا۔ اللہ اکبر، بعض مقامات پر ہے کہ میں دنیا کے اندر ایک دن رہا یا ببعض یوم، دن کا بھی بعض حصہ دنیا میں رہا۔ اللہ اکبر، اور آج ہم نے اس دنیا کو کیا سمجھ لیا، اور یہ دنیا ہمارے سامنے ہے میرے بھائیوں۔ کبھی ایک وقت تھا کہ اللہ اکبر، یہ داڑیاں کالی، ایسا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ بلیک کلر لگا رکھا ہے، اور وہ زندگی کا وقت، اور آج زندگی کا یہ ٹائم کہ بزرگوں کی داڑھی دودھ کی طرح سرخ ہے۔ اب کتنا ٹائم لگا یہاں دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ کل بچپنا تھا، ہم اچھل اور کود رہے تھے، پھر جوانی آئی اور آج بال سفید ہونا شروع
اور پرسوں ترسوں داڑیاں سفید، بس پھر زندگی کا یہ سفر ختم ہو چلا۔ اور قیامت میں وہ زندگی نہ کافر کی ختم ہوگی نہ مومنوں کی ختم ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت کو داخل کر دیے جائیں گے اور جہنم کے لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، فرمایا کہ موت کو آخرت کے اندر، آخرت میں، قیامت میں موت کو ایک جانور کی صورت میں لایا جائے گا، اور وہ موت، وہ جانور جنت کے لوگوں اور جہنم کی لوگوں کے سامنے، ان کی آنکھوں سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اہل جنت شاداں اور فرحان ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے کہ یہ جنت اور اس جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، اور اہل جہنم وہ افسوس کریں گے اور ان کا افسوس اور زیادہ ہو جائے گا۔ وہ سمجھ لیں گے کہ اب مرنا کوئی نہیں ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ جہنم کے اندر نہ تو زندگی ہوگی اور نہ موت ہوگی، اور وہ ایسی زندگی ہوگی کہ جو موت سے بھی بدتر زندگی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب الرحمن نے کیا فرمایا؟ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھو کہ آخرت کی فکر یہ نہیں ہے کہ ہاں جی مرنا ہے، یہ تو کافر بھی مانتا ہے کہ مرنا ہے۔ آخرت کی فکر یہ ہے کہ مسجد کے سپیکروں سے آواز آئے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اگر ایمان سینے میں، دل میں راسخ ہوگا، یہ بندہ مومن دوڑتا ہوا اللہ کے گھر میں پہنچے گا۔ کب؟ جب ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ نے مال دیا، دولت دے رکھی ہے، اگر ایمان راسخ ہے اور آخرت کو یہ جانتا اور مانتا ہے تو سال بعد اپنے مال پر اسے زکوٰۃ نکالنا ہوگی، ہیں جی۔ اور جب یہ نماز نہیں پڑھتا اور یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ صاحب استطاعت ہو کر بھی زندگی گزار ڈالتا ہے، بیت اللہ کا حج اور عمرہ نصیب نہیں ہوتا، تو سمجھ لو کہ یہ وہ مٹھو ہے، یہ وہ طوطا ہے جو رٹی رٹائی بات کر رہا ہے کہ میاں مٹھو چوری کھاسے۔ اللہ اکبر۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی نہایت معمولی زندگی ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ حقیقت پر مبنی زندگی وہ تو آخرت ہی کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں اللہ نے ہمیں بطور امتحان بھیجا، اور ہم نے دنیا کو موج مستی اور میلے کی جگہ بنا ڈالی ہے۔ یہاں اللہ نے بطور امتحان بھیجا ہے، بطور آزمائش کے ہمیں بھیجا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک الذی وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیوں پیدا کیا اللہ نے زندگی اور موت کو؟ دنیا میں جب نہیں آئے تھے میرے پیارے بھائیوں تو قرآن مجید ہے، سبحان اللہ۔ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم نے اپنے پروردگار کے پوچھنے پر اپنے رب رحمان کو یہ بتا دیا تھا کہ ہم تجھے ہی اپنا خالق اور اپنا مالک اور اپنا پروردگار مانتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ یہ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 کی آیت 172 ہے۔ کیا ہوا میرے بھائیوں، جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اللہ نے ہمارے باپ آدم کی پشت سے ہمیں نکال لیا۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں عہد الستو۔ جب ہم پیدا نہیں ہوئے، کوئی بھی آدم کی اولاد میں پیدا نہیں ہوا، اللہ نے آدم کی اولاد کو آدم کی پشت میں سے نکال کر ایک میدان میں اپنے سامنے جمع کر دیا اور پوچھا اللہ رب الرحمن نے اپنے پروردگار، اپنے پیدا کرنے والے اور خالق ہونے کے متعلق۔ اس میں کافر کیا، مسلمان کیا، گناہگار کیا، نیکوکار کیا، سب نے اللہ کے پروردگار ہونے کا اقرار کیا۔ اور یہ عہد اللہ نے کیوں لیا کہ کوئی دنیا میں رہ کر اللہ کے سامنے کل یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ یا اللہ ہمارے آباء و اجداد ہی مشرک تھے تو ہم بھی اپنے آباء و اجداد کی دیکھا دیکھی چلتے رہے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ کہ اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کرو کہ ہمارے آباء و اجداد چونکہ اسی طرح تھے، ہم بھی انہی کے پیچھے چلتے رہے، اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ نے یہ موت اور حیات کا معاملہ بیان کر دیا اور اسے جاری کر دیا تاکہ اللہ آزمائے کون عہد الستو میں سچا ہے۔ کہنے کو تو سب نے وہاں کہہ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ کیا بتایا تھا؟ امتحان اور آزمائش کے لیے۔ دنیا موج اور مستی اور میلے کا نام نہیں ہے، ہاں جی، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے ہمیں بھیجا تیاری کریں آخرت کی، فکر کریں آخرت کی، اور پھر ہم اپنے باپ کی وہ جنت دوبارہ پا لیں جس جنت سے اللہ نے ہمارے باپ آدم اور ہماری اماں حوا کو نکال دیا۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون ہے تم میں سے جو نیک اعمال کرنے والا ہے۔ احسن عملا، آخرت کی فکر کرنے والا کون ہے؟ جو دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کے بنانے کے چکر میں ہو اور ارادوں اور پروگراموں کے اندر ہو۔ اللہ اکبر، ہم بھی مانتے ہیں کہ آخرت ہے اور صحابہ کرام بھی مانتے تھے کہ آخرت ہے۔ وہ پہلی رات کی نئی نویلی دلہنیں چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل پڑتے۔ ہم دلہن تو نہیں چھوڑیں، رات کو بستر چھوڑ کر نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے۔ ہم دلہن تو خیر نہیں چھوڑنے والے، دکان چھوڑ کر وقت پر نماز پر نہیں آنے والے۔ اپنا موازنہ ہم کر لیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ آخرت ہے اور مرنا ہے، اور صحابہ بھی کہتے تھے کہ آخرت ہے اور مرنا ہے۔ اب گرمیوں کا موسم ہے، کون اپنا ٹھنڈا ٹھنڈا اے سی والا کمرہ چھوڑ کر نماز کے لیے آئے؟ ہاں جی، یہاں میں دکان پر ہوں، کاروبار میں ہوں، گاہک آئے ہوئے ہیں،
میں کہاں گاہکوں کو چھوڑ کر وقت پر نماز ادا کروں؟ اور ایک وہ بھی تھے آخرت پر ایمان لانے والے کہ جب ان کو بلایا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے، ایک ایک ماں نے اپنے کئی کئی بیٹوں کی قربانیاں پیش کر دی۔ ہاں جی، وہ دنیا اور سب کچھ چھوڑ کر کے پہنچ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا قومی انما هذه الحیات الدنیا، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی متاع، یہ ایک معمولی سا سامان ہے۔ یہ آئین کے اوپر تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش تنوین، یہ تنوین تحقیر کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی کی حیثیت، اس کی کیپیسٹی اور کوالٹی بتانے کے لیے ہے کہ دنیا متاع نہایت معمولی ہے، اور ہم نے اس معمولی پر کتنا انویسٹ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اس معمولی اور گھٹیا چیز پر میرے پیارے بھائیوں ہم نے اپنی نمازوں کو قربان کر ڈالا، ہم نے اپنے روزوں کو قربان کر ڈالا۔ وہ جنت اور جنت کی حوریں جو آدم زادوں کے انتظار میں ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث مجھے یاد آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے ہر بندے کے لیے جنت رکھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہر آدم زاد کے لیے جنت بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ اب اس آدم زاد کی مرضی ہے کہ ایسے اعمال کر کے جنت پہنچے اور اپنی جگہ اپنی پراپرٹی کو پا لے، یا اس کی مرضی ہے کہ وہ شیطان کے پیچھے لگ کر اپنی پراپرٹی کو گوا بیٹھے۔ اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ آدم کے پہلے بیٹے سے لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کے آخری بیٹے تک ہر ایک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت تیار کر دی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جنت سے محروم کر دیا جائے گا، جب کوئی جنت سے محروم کر دیا جائے گا، اللہ اس کے حصے کی جنت کسی اور جنتی کو عطا کر دے گا۔ اللہ اس کے حصے کی حوریں وہ کسی اور جنتی کو عطا کر دے گا، اور یہ جہنم کے اندر رسید ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یا قومی انما هذه الحیات الدنیا، یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، یہ دنیا کی زندگی نہایت معمولی زندگی ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے فرمایا کہ وہی اصل گھر ہے، وہی گھر ہے، اور اس گھر کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ہمیں بتایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی یہ تو نظر آنے میں کچھ ہے اور حقیقتاً کچھ ہے۔ جو حقیقی زندگی ہے اور کبھی فنا نہ ہونے والی زندگی ہے، اللہ اکبر، ایسی زندگی ہے کہ اس زندگی کے اندر بڑھاپا نہیں ہوگا۔ آپ میری طرف توجہ کریں، اس زندگی کے اندر بڑھاپا کوئی نہیں ہوگا۔ جو بھی جنتی ہوگا اللہ اسے اپنے باپ آدم کے جتنا قد عطا فرما دے گا، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، اس جنت کے اندر کسی جنتی کے بال بھی سفید نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے وہ اس عمر کے اندر ہوں گے کہ جس طرح ایک نوجوان ابھی بے ریش ہوتا ہے، اس کی داڑھی کے بال آئے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یا ایک ٹائم گزرنے کے بعد کبھی معدہ کام چھوڑ رہا ہے تو کبھی کڈنی کام چھوڑ رہی ہے، کبھی آدمی کی بینائی ختم ہو رہی ہے تو کبھی آدمی کی پیٹھ میں درد ہو رہا ہے، کبھی آدمی بیماریوں کا شکار ہے تو کبھی نزلے اور زکام کا شکار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو در حقیقت وہ آخرت ہی کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یہ دنیا جو ہے یہ متاع غرور ہے، یہ دنیا یہ متاع غرور ہے، یہ معمولی سا سامان ہے، اور فرمایا کہ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی فکر کرو۔ آخرت کی فکر کیسے ہوگی؟ فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے کہ یہی موت ہمیں آخرت میں پہنچائے گی۔ اور اللہ اکبر، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے ہر سختی کے موقع پر، ہر تنگی کے موقع پر جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اور جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام بیان کرتے ہیں، کان عثمان ابن عفان، کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت تھی، وہ عثمان جو یکے بعد دیگرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے خاوند ہیں۔ ایک بیٹی فوت ہوئی، آپ نے عثمان کو اپنی دوسری بیٹی کا نکاح دیا اور فرمایا کہ عثمان اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی بیٹیاں میں آپ کے نکاح میں کر دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام بیان کرتے ہیں، اذا وقف علی قبر یبکی حتی یبل لحیتہ۔ آج ہم بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان کتنا معمولی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان کتنا مضبوط ترین ایمان تھا۔ عثمان کے غلام وہ بیان کرتے ہیں، اذا وقف علی قبر یبکی، جب حضرت عثمان قبر پر آتے تو زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آخرت کی فکر ہو چلی تھی۔ اور ایسے بھی لوگ دیکھے گئے، قبرستانوں میں جا کر کے دیکھیں، بلکہ کیا دیکھیں، ہر دربار، ہر مزار ہمارے سامنے۔ قبروں پر کیا ہوتا ہے؟ یہ مزاروں پر کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہے مزار بابا دولے شاہ کا ہو، وہ مزار کسی کا بھی ہو، قبروں پر، مزاروں کے اوپر میلے اور ٹھیلے ہیں، وہاں ناچ اور گانا ہے۔ ہاں جی، میں اپنے بھائی کے ساتھ جا رہا تھا، آپ کی اس کراچی میں پہلی مرتبہ آنا ہوا، عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر سے گزرے، حضرت عثمان قبرستان میں قبر پر رویا کرتے تھے۔ ہمارے قبرستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈول بھاجا جا رہا ہے۔ یہاں قبرستان میں ڈول پیٹ رہے تھے۔ پوچھا کہ شادی ہو رہی ہے؟ نہیں جی، سامنے روڈ کی پرلی طرف عبداللہ شاہ غازی کا دربار ہے، روڈ کی اس طرف 5-10 ڈھول والے ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مسلمان ہیں، یہ منہ اور مسور کی دال، ایسے لوگوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ عثمان کے غلام بیان کرتے ہیں، اذا وقف علی قبر یبکی، حضرت عثمان قبر پر آتے تو زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ اور ہم قبروں پر میلے کرتے ہیں، ہم قبروں پر ڈھول باجے بانسریوں کا، ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں لاہور مرکز صاحبہ مرید کے میں نے تعلیم حاصل کی، تو مرید کے گجرا والے روڈ، جی ٹی روڈ پر ہے۔ جب کبھی لاہور آنا ہوتا
اور موچی دروازے میں جانا ہوتا تو راستے میں بھاٹی چوک سے بھی گزرتے. جیسے آپ کے ہاں چوک میں یا روڈ کے درمیان پر یا روڈ کے کناروں پر دربار ہیں، مزار ہیں، لاہور میں پورے ملک میں یہی حال ہے. ہاں جی، لاہور بھاٹی چوک پر کلمہ گو مشرکوں نے مزار اور دربار بنا رکھا ہے. اور جب اس مزار اور دربار میں جانا ہوتا پیارے بھائیوں کیا دیکھتے، وہاں قوال بیٹھا ہے اور ڈھول بجانے والے ڈھول پیٹ رہے ہیں اور وہاں قوالی ہو رہی ہے، محفلیں موسیقی ہو رہی ہے اور وہاں وجد ہوتا ہے، مرد ہے، عورت ہے، ملنگ ہے، ملنگڑی ہے، وہ ناچ رہے ہیں. یہ آخرت کی فکر ہے. ہاں جی، اور ایک صحابہ کرام ہے، عثمان وہ صحابی ہے اللہ کی راہ میں ہر غزوے کے اندر اپنا مال خرچ کیا اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی اس کا عمل نقصان نہیں ہونے دے گا، بلکہ عثمان وہ صحابی ہے رضی اللہ عنہ. پیارے نبی نے نام لے کر فرمایا عثمان فی الجنہ. کیا مطلب یہ ہے سیدھا سیدھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے ہاتھ میں جیتے جی جنت کا ٹکٹ سما دیا. یہ لو عثمان، یہ جنت کا ٹکٹ ہے، عثمان فی الجنہ. اور وہ عثمان جس کو زبان نبوت نے جنتی بتایا. اللہ اکبر. عثمان کو کتنی آخرت کی فکر ہے. اور آج ہمارا حال دیکھ لیں، اذا وقف علی قبر یبکی. حضرت عثمان جب قبر پر آتے تو دار و قطار رویا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور کیوں روتے تھے؟ اللہ اکبر. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ عثمان جنت کا ذکر کیا جائے، جہنم کا ذکر کیا جائے، آپ کو رونا نہیں آتا؟ عثمان جب قبر پر آتے ہو تو زار و قطار کیوں روتے ہو؟ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. عثمان بتاتا ہے میں قبر پر آ کر اس لیے زار و قطار روتا ہوں کہ ڈر اور خوف کے مارے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ. آخرت کی فکر ہمیں کرنی ہے تو فرمایا کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے. اور پیارے نبی نے فرمایا فَإِن نَجَا مِنْهُ. کوئی بھی بندہ اگر عذاب قبر سے نجات پا گیا، اب عثمان کو کیا ڈر ہے کہ کہیں مجھے عذاب قبر نہ ہو، اور بھلا عذاب قبر کا عثمان سے کیا لینا دینا ہے. ہاں جی، لیکن اس کے باوجود چونکہ انہیں آخرت کی فکر تھی وہ قبرستان آتے، قبر پر آتے، بے خودی میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو قبر ہے، قبر یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں اگر وہ تمہیں دکھا دیا جائے، یعنی اللہ نے غیب میں سے جتنا چاہا اور مجھے دکھا دیا. فرمایا کہ اگر تمہیں قبر کا عذاب دکھا دیا جائے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنے ہی چھوڑ دو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مزار پر قبرستان میں ڈھول بجاتے ہیں. آخرت کی فکر کا اپڈیٹ طریقہ. فرمایا فَإِن نَجَا مِنْهُ. کوئی بندہ اگر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل عذاب قبر سے بچ گیا، فرمایا فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ. اس کے بعد آخر کے جو باقی معاملات ہیں وہ آسان ہوں گے. اور جس کی یہاں پر پکڑ ہو گئی تو فرمایا کہ پھر اس کی خیر نہیں ہوگی. اللہ اکبر. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، ہاں جی، بچہ ہے یا جوان ہے،
وہ جو بھی ہے ہر ایک آخرت کی فکر کرے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت پیاری بات بتائی اور فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس بات سے بچاؤ؟ نارن، آگ سے۔ سادہ لفظوں میں اللہ کہنا یہ چاہتا ہے، فرما یہ رہا ہے کہ لوگوں آخرت کی فکر کر لو۔ خود نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، خود روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، اپنے گرد و پیش کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے اہل و عیال کی فکر کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم بہت بڑے فنکار ہیں۔ محض اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل و کرم کے ساتھ جو میں نے کہا اور جو آپ نے سنا، اللہ ہمیں عمل کی، نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔